بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس کا ہمارا عنوان ہے حروف شمسی اور حروف قمری، مگر ہم نے ان میں سے صرف آج کے سبق میں حروف شمسیہ کو پڑھنا ہے۔ حروف قمریہ کو انشاءاللہ ہم کسی اگلے دن میں کسی دوسرے سبق میں اسے حل کر لیں گے۔ حروف شمسیہ کون سے ہیں، ان کی شناخت کیا ہے اور مثالوں میں ان کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی، تو تفصیل کے ساتھ اسے سمجھ لیں۔ ایک بات سمجھیں کہ حروف شمسی یہ وہ حروف ہیں جن پر الف لام نہیں پڑھا جاتا۔ ان کی شناخت کیا ہے کہ حروف شمسیہ کی شناخت یہ ہے کہ جن پر الف لام نہ پڑھا جائے ایسے حروف کو حروف شمسی کہا جاتا ہے۔ اب الف لام کا معاملہ کیا ہے تو ذرا اسے سمجھ لیں کہ جن بعض الفاظ کے شروع میں الف لام آتا ہے، جیسے الحمد، اسی طرح الرحمن، اس کو لام تعریف کا بھی کہتے ہیں۔ تو اگر اس لام تعریف کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں آپ نے لام کو نہیں پڑھنا ہوتا۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، الشمس، الزیتون، الزیتون، تو ان جیسی مثالوں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حروف شمسی کے شروع میں اگر الف لام آ جائے تو وہاں آپ نے لام کو نہیں ادا کرنا ہوتا۔ حروف شمسیہ کل 14 حروف ہیں جنہیں شمسی کہا جاتا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا، لام، نون۔ یہ کل 14 حروف ہیں جنہیں شمسی کہا جاتا ہے۔ تو ان حروف میں سے جب بھی کسی حرف کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو وہاں آپ نے لام کو نہیں پڑھنا ہوتا۔ اب ان میں سے ہر حرف پر داخل ہونے والے الف لام کو آپ نے کس طرح نہیں پڑھنا، مثالوں کے ساتھ سمجھ لیں۔ دیکھیں تا کی مثالیں دیکھیں کہ جہاں پر تا پر الف لام داخل ہو رہا ہے لیکن لام وہاں ادا نہیں کیا جا رہا۔ التواب، التوبۃ، التین، ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ تا پر الف لام داخل ہوا لیکن آپ نے حمزہ کو ڈائریکٹ تا سے ملا کر پڑھا، لام کو بیچ میں سے آپ نے گرا دیا۔ ثا کی مثالیں دیکھیں، الثاقب، الثمر، اسی طرح دال کی مثال ہے الدنیا، الدین، الدار۔ اب اگر اس سے کوئی پڑھتا ہے الدنیا یا الدین تو اس طرح پڑھنا اس کا درست نہیں ہے، بلکہ آپ اسے لام کو گرا کر الدنیا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الدین، جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدین النصیحہ۔ اسی طرح ذال کی مثالیں دیکھیں، الذکر، الذکرا، تو ذال پر چونکہ ذال حروف شمسی میں سے ہے، اگر اس پر لام تعریف داخل ہوگا تو پڑھا نہیں جائے گا۔ اسی طرح را کو دیکھیں، الرحمن، الرحیم، الرزاق، تو اسماء حسنہ میں سے ہیں، یہ تینوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ان پر اگر لام تعریف داخل ہوگا تو پڑھا نہیں جائے گا۔ زا کو دیکھیں، الزکاہ، الزیتون، تو زا کی مثالوں میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زا پر اگر لام تعریف داخل ہوگا تو آپ اسے نہیں ادا کریں گے۔ السلام، السمیع، الشکور، الشہید، تو سین اور شین کی مثالوں میں بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ حروف شمسیہ میں سے ہیں، اگر ان پر لام تعریف داخل ہوگا تو آپ لام کو نہیں ادا کریں گے، ڈائریکٹ حمزہ کو سین یا شین سے ملا کر ادا کریں گے۔ اسی طرح غوت کو دیکھیں، اغور، اغور، اغالین، اغراء، ٹھیک ہے۔ تو کو دیکھ لیں، الطیب، الطارق، اب اگر کوئی اسے الطارق پڑھتا ہے جس طرح سورہ طارق میں آتا ہے والسماء والطارق، دیکھیں والسماء، یہاں پر واو کے بعد الف لام ہے تو یہ لام اب اس کو والسماء پڑھنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح والطارق کوئی پڑھے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے کس طرح سے پڑھیں گے، والسماء والطارق۔ اسی طرح لام پر اگر لام تعریف داخل ہوگا، اللطیف،
یہ اگر آپ لام کو پڑھ رہے ہیں تو یہ لام تعریف کو نہیں بلکہ لام اصلی ہے اللطیف. دوسرے لام پر آپ کو تشدید لگا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ حمزہ اس لام سے مل کر پڑھی جا رہی ہے اللطیف. اسی طرح اسی مثال میں دیکھیں اللیل, تو یہ نیکسٹ لام پڑھا جا رہا ہے, پہلے والا نہیں پڑھا جا رہا. اللسان, ٹھیک ہے. نون کی مثالیں دیکھیں النافع, النور, النجم, جس طرح سورہ نجم میں آتا ہے والنجم والنجم اذا ہوا ما غل صاحبکم وما غوا. اسی طرح سورہ رحمان میں آتا ہے والنجم والشجر یسجدان, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی مثالیں قرآن کریم میں ڈھیروں ہیں جو آپ کو جا بجا نظر آئیں گی کہ سورہ یہ حروف شمسیہ آپ کو اس طرح قرآن کریم میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے متفرق جگہوں پر کہ جہاں ان پر لام تعریف داخل ہو رہا ہے لیکن ہم اسے پڑھ نہیں رہے. تو امید کرتا ہوں آج سے پہلے آپ کو اس بات کی شناخت نہیں ہوگی, اکثر لوگوں کو نہیں ہوگی, بہت چیدہ چیدہ لوگ ہیں جو اسے جانتے تھے لیکن جن کو نہیں پتا تھا ان کو آج علم میں اضافہ ہوا ہمارے بتلانے سے. تو یہ ہمارے مابین کے لیے اجر کا باعث ہے. آپ کو اگر سبق سمجھ میں آیا کرے, اس سے نفع ہو, تو آگے جو آپ کو آپ کے احباب میں یہ ایسے لوگ نظر آئیں جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں یا قرآن سے الفت رکھتے ہیں, قرآن کو سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں, آپ ان تک ہماری معلومات پہنچائیں تاکہ ان کے لیے بھی یہ نفع کا باعث بن جائیں. تو دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے, اچھے الفاظوں سے یاد کیجئے, پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.